السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ آج شرعی مسائل کی مجلس نمبر 12 میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ نماز جنازہ میں امام کے سلام پھیرنے سے پہلے اگر کوئی شخص ہاتھ چھوڑ دے تو کیا اس صورت میں اس کی نماز ادا ہوگی یا نہیں؟ جواب عنایت فرما دیں۔ جواب یہ ہے کہ جنازے کی نماز میں سلام پھیرتے وقت ہاتھ کب چھوڑنا چاہیے، اس میں 3 اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ چوتھی تکبیر کہہ کر سلام سے پہلے دونوں ہاتھ چھوڑ دے اور پھر دونوں طرف سلام پھیرے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ چوتھی تکبیر کہہ کر دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد دونوں ہاتھ چھوڑے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ چوتھی تکبیر کہہ کر دائیں طرف سلام پھیر کر دایاں ہاتھ چھوڑ دے اور بائیں طرف سلام پھیر کر بایاں ہاتھ چھوڑ دے۔ ان میں دوسرا قول یعنی چوتھی تکبیر کہہ کر دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد دونوں ہاتھ چھوڑے، یہ ہمارے اکابر کا عمل رہا ہے اور اسی پر میں فتویٰ دیتا ہوں، اور یہی قول مجھے زیادہ راجح لگتا ہے، کیونکہ سلام اللہ کا نام ہونے کی وجہ سے ذکر مسنون میں داخل ہے، اور ذکر مسنون میں ہاتھ باندھ کر رکھنا چاہیے۔ علاوہ ہاتھ اگر چھوڑ دیا جائے گا سلام سے پہلے تو دوسرے دیکھنے والوں کو جو اگر شامل ہونا چاہے یا عام آدمی کو، اس کو ایسا لگے گا کہ جیسے نماز ختم ہو گئی، جنازے کی نماز ختم ہو گئی۔ تو اس سے بھی التباس سے بچنے کے لیے طریقہ بہتر یہ ہے کہ پہلے سلام پھیر دے دونوں طرف، اس کے بعد ہاتھ کو کھولے۔ لیکن اگر کسی نے پہلے بھی ہاتھ کھول دیا تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تینوں طرح کے اقوال ہیں اور تینوں جائز ہیں، نماز ہر حال میں ہو جائے گی، واللہ اعلم۔ دوسرا سوال زمینوں کو سود بھرنا دینے کے تعلق سے۔ ہمارے یہاں لین دین کی ایک صورت یہ ہے کہ اگر کسی زمین والے شخص کو نقدی یا روپے کی ضرورت ہوتی ہے تو کسی کاشتکار کے پاس جاتا ہے یا کسی پیسے والے کے پاس جاتا ہے، پھر وہ اس کے ساتھ یہ طے کرتا ہے کہ مجھے اتنی رقم آپ دے دیجئے، مثلا 50,000 روپے دے دیجئے، اور اس کے بدلے میری فلاں زمین آپ لے لیں اور اس سے کاشت کریں، جب تک میں آپ کو یہ رقم واپس نہ کروں اس کی پیداوار سے فائدہ اٹھائیے۔ چنانچہ یہ کاشتکار اس زمین سے اس وقت تک فائدہ اٹھاتا رہتا ہے جب تک کہ زمین کا مالک اسے وہ رقم واپس نہیں کرتا، اور اسے ہمارے یہاں سود بھرنا کہا جاتا ہے، اور بعض علاقوں میں اسے زر پیشگی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بلا شبہ یہ سودی لین دین ہے۔ بے لگام دنیا داری اور مال و دولت سے بے انتہا محبت نے اکثر لوگوں کے دلوں کو سخت کر دیا۔ محتاجوں اور ضرورت مندوں کے تئیں دلوں میں کوئی نرمی پائی نہیں جاتی۔ سیم و زر کی ہوس نے معاشرے سے قرض حسنہ کے تصور کو دھندلا کر دیا۔ حاجت مندوں کو کوئی قرض دینے کو تیار ہی نہیں ہوتا، اس لیے انہیں مجبوری میں سود پر اپنی ضرورت پوری کرنی پڑتی ہے۔ سود کی یہ شکل معاشرے کی اسی بے رحمی اور قساوت قلبی کی پیداوار ہے۔ یہ اصل میں قرض ہے، کیونکہ دی ہوئی رقم کی واپسی پر بات ہوتی ہے، اور رقم کی واپسی قرض ہی میں ہوتی ہے۔ قرض کی تعریف کرتے ہوئے فقہا نے جو بات لکھی ہے وہ اس پر صادق آتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ قرض جس پر انسان نفع حاصل کرنا چاہے، نفع حاصل کرے، وہ بلا شبہ سود ہے۔ کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جس پر انسان نفع حاصل کرے وہ سود ہے۔ اہل علم نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر قرض دار اور قرض خواہ کے درمیان پہلے سے ہدایہ اور تحائف کا تبادلہ نہیں رہا ہے، لیکن قرض لینے کے بعد قرض دار قرض خواہ کو کوئی ہدیہ دیتا ہے تو یہ بھی سود ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن سلام نے حضرت ابو بردہ سے کہا تھا کہ تمہارا قیام ایک ایسے ملک میں ہے جہاں سودی معاملات بہت عام ہیں، اگر تمہارا کسی شخص پر کوئی حق ہو اور پھر وہ تمہیں بھوسا یا جو یا گھاس کی گٹھری بھی ہدیہ دے تو اسے قبول نہ کرنا، کیونکہ وہ بھی سود ہے۔ البتہ قرض کے بدلے میں محض رہن کے طور پر کسی کی زمین اپنے پاس رکھنا جائز ہے، تاکہ اگر قرض دار قرض نہ ادا کر سکے تو اس سے قرض کی وصولیابی کی سبیل نکالی جا سکے، لیکن رہن میں رکھی جانے والی چیز کی حیثیت محض ضمانت کی ہے، اور رہن میں رکھے جانے کے بعد بھی رکھی ہوئی چیز اس کے اصل مالک کی ہی ملک رہتی ہے۔ البتہ قبضہ مرتہن یعنی جس کے پاس گروی رکھی ہوئی ہے اس کا ہوتا ہے، نیز اس میں پیدا ہونے والی چیزیں بھی مالک کی ہی ملک ہوتی ہیں، اور مرتہن کے لیے یعنی جس کے پاس گروی رکھی ہو کے لیے شرعاً اس کے استعمال اور اس سے نفع اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ بعض حضرات زمین کو رہن و گروی قرار دے کر اس معاملے کو جائز ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح سود اور دودھ کے جانور گروی میں ہونے کے باوجود اس پر سوار ہونا اور اس کا دودھ پینا جائز ہے، اسی طرح اس رہن شدہ زمین میں کاشت کر کے اس کی پیداوار سے فائدہ اٹھانا بھی جائز ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سواری اور دودھ کے جانور سے اتنا ہی فائدہ اٹھانا جائز ہے جتنا اس کے چارہ پانی پر خرچ آتا ہے۔ خرچہ سے زیادہ دودھ پینا اور سواری کرنا درست نہیں ہے۔ زمین اور گروی میں رکھی ہوئی چیز راہن کی ملک ہوتی ہے اور اس پر مرتہن کا تصرف کرنا یعنی جس کے پاس گروی رکھا جائے جائز نہیں ہے، کیونکہ دوسرے کے مال میں تصرف کرنا حرام ہے، اور روایتوں سے یہ بات ثابت ہے۔ سواری یا دودھ کے جانور سے علی الاطلاق فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے چارے پہ جتنا خرچ آتا ہے اتنا ہی فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ مثال کے طور پر دودھ کے جانور پر یومیہ 100 روپے خرچ آ رہا ہے تو 100 روپے کے برابر اس کا دودھ پینا جائز ہے۔ اگر گائے 100 روپے سے زیادہ کا دودھ دیتی ہے تو راہن یعنی گروی رکھنے والا اس کا حقدار ہے جو زمین کا مالک ہے، گائے کا مالک ہے۔ خرچہ نکال کر جو زائد روپیہ بچے وہ گائے کے مالک کو دے دیا جائے یا پھر قرض کی رقم سے اسے منہا کیا جائے۔ اس کی وضاحت بعض علماء نے اپنی کتابوں میں کی ہے کہ قرض کو اس طرح سے منہا کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس دور میں اس کی ایک شکل یہ بنائی جا سکتی ہے کہ قرض حسنہ دینے کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، اور دوسری طرف قرض لینے والوں میں بھی کمی پائی جاتی ہے کہ قرض لینے کے بعد واپسی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، اور جو آدمی قرض دیتا ہے وہ اس کی خوشامد کرتے کرتے اور اس کا تعاقب کرتے کرتے اس کا بہت سارا وقت بھی یا پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے۔ تو دونوں طرف سے کمی پائی جاتی ہے، اس کی بنا پر بھی یہ خوبصورت ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے، تعاون کا جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کی ایک شکل یہ محسوس ہوتی ہے، یہ معلوم ہوتی ہے کہ یا تو زمین والا جس سے قرض لے رہا اس شخص کے پاس زمین گروی رکھ کر بٹائی کا معاملہ کر لے اور اس کی پیداوار سے اپنا حصہ لیا کرے، اور دوسرا حصہ زمین کے اصل مالک کو دے دیا جائے۔
یا حصہ دینے کے بجائے اس کے قرض سے اتنی رقم منہا کر دیا جائے، کم کر دیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پوری زمین کا ایک سالانہ کرایہ متعین کر دیا جائے، جس کو ٹھیکہ کہتے ہیں، اور سالانہ شرح کے حساب سے اس کے قرض سے رقم منہا کی جائے۔ جتنی رقم اس سے جتنی پیداوار ہو اس پیداوار کو قرض دینے والا استعمال کرے، اور اتنی رقم قرض کی رقم سے منہا کی جائے۔ اس طرح قرض کی رقم جب پوری ہو جائے گی تو زمین اصل مالک کو واپس کر دی جائے۔ واضح رہے کہ اس زمین کا رائج الوقت جتنا کرایہ اور ٹھیکہ ہے اس سے کم نہ ہو۔ ٹھیکہ اور کرائے کی شرح بھی وہی ہونی چاہیے جو اس زمانے میں اور اس علاقے میں رائج ہو، ورنہ یہاں بھی سود داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح بٹائی کا بھی معاملہ ہو تو رائج الوقت حصے سے زمین کے مالک کو کم حصہ نہ دیا جائے، برابر حصہ دیا جائے، ورنہ یہ بھی سود میں داخل ہوگا۔ اس لیے رائج الوقت کرایہ اور رائج الوقت حصے پر معاملہ طے کرنا ضروری ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ سرکاری ٹیچروں کا ریٹائر ہونے کے بعد پینشن لینا کیسا ہے؟ اور اسی سوال کا ایک دوسرا جز ہے کہ کیا اس میں بھی وراثت جاری ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ ملازم کو ریٹائرمنٹ کے بعد حکومت یا ادارے کی طرف سے پینشن کی مد میں جو رقم ملتی ہے وہ رقم حکومت کی طرف سے یا ادارے کی طرف سے عطیہ ہوتی ہے، انعام ہے۔ اس لیے اس کا وصول کرنا اور اس کو اپنے استعمال میں لانا جائز ہے۔ اب ملازمین خواہ اپنی ملازمت کی مدت پوری کر کے یا درمیان میں ہی رضاکارانہ طور پر سبکدوش کر کے ملازمت سے علیحدہ ہو جائیں، دونوں صورت میں ان کا پینشن لینا جائز ہے، اس لیے کہ دونوں صورتوں میں انہیں حکومت کے ضابطے کے مطابق پینشن ملتی ہے۔ البتہ پینشن کی رقم چونکہ ادارے کی طرف سے عطیہ ہوتی ہے، اس لیے اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔ اگر ملازم نے اپنی اہلیہ یا کسی اور قریبی عزیز کو نامزد کیا تھا اور مذکورہ ادارے کا یا حکومت کا ضابطہ یہی ہے کہ ملازم کے نامزد کردہ شخص کو پینشن دی جائے گی، تو جس رشتہ دار کا نام درج کیا گیا ہے وہی اس کا حقدار ہوگا۔ اس میں وراثت کا اصول جاری نہیں ہوگا، کیونکہ وراثت اموال مملوکہ میں جاری ہوتی ہے، اور یہ وظیفہ یا پینشن محض تبرع اور احسان ہے، بغیر قبضہ کے اس پر ملکیت قائم نہیں ہوتی۔ آئندہ جو وظیفہ ملے گا اس پر اس کی ملکیت قائم نہیں ہے، اس لیے اس میں وراثت بھی جاری نہیں ہوگی۔ حکومت کو اختیار ہے کہ اپنے اصول کے مطابق جس طرح چاہے اس کی تقسیم کرے۔ واللہ عالم بالصواب۔ آج کی مجلس اسی پر تمام ہوتی ہے۔